بھارتی حکام اور افغان طالبان کی اہم ملاقات میں معاشی اقتصادی معاملات پر بات چیت کی گئی ہے۔ بخاری صاحب، افغان طالبان اور بھارت میں رفاقتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت خطے کا اہم اور معاشی شراکت دار ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو جو ان کی دبئی میں ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے تھوڑا سا اگر ہم اس کا پس منظر نہیں بیان کریں گے تو ہم سمجھا نہیں پائیں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ رابطے ہوئے ہیں اور یہ رابطے جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک حد تک پریشان کن بھی ہیں، اس لیے کہ پہلے ہی ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہاٹ ہے ود انڈیا، جہاں انڈیا جیسا گھٹیا کمینہ دشمن جو ہے وہ بستا ہے، تو ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ہم ویسٹرن بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ اس کو بھی ہم غیر محفوظ کر لیں۔ اور میں یہاں میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنا چاہیے اپنے ناظرین کے ساتھ کہ پاکستان کی افغانستان سے متعلق ایک نکاتی پالیسی رہی ہے کہ وہاں پر پشتون حکومت ہونی چاہیے، اس کا سربراہ چاہے ملا عمر ہو، چاہے گلبدین حکمت یار ہو، چاہے حامد کرزئی ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ان کے دور میں ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ کبھی بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھارت کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا پس منظر جو ہے بتا رہے تھے۔ دیکھیے، جب طالبان کی حکومت وہاں قائم ہوئی اور یہ ٹی ٹی پی کا شوشہ اٹھا تو ہم نے طالبان سے کہا کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ پاکستان کا ساتھ دیں اور یا پھر ٹی ٹی پی کا ساتھ دیں، آپ انتخاب کر لیں دونوں میں سے ایک کا۔ اور ہم نے کہا کہ اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں تو ان کو کم از کم پاکستان افغانستان کے بارڈر سے بہت پیچھے لے جا کے کہیں بھی بسا لیں، اور وہ ان کو بسایا بھی گیا، لیکن وہ دوسری بات ہے کہ وہ اس کے باوجود پھر آہستہ آہستہ آ کے بارڈر کے ساتھ بس جاتے ہیں۔ لیکن طالبان حکومت کے لیے ٹی ٹی پی کو ڈسون کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو تاریخ کے پس منظر میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جو حکومت ان کی قائم ہوئی ہے، جو امریکہ کے خلاف جہاد جیتا ہے یا جنگ جیتی ہے طالبان نے، اس میں ٹی ٹی پی کا رول ہے، اس لیے وہ اس کو ڈسون نہیں کر سکتے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی دو آپشن ہیں، ہم یا تو بات چیت کے ذریعے طالبان حکومت کے ساتھ اپنے معاملہ جات ٹھیک کر لیں، اور اگر انڈیا کی مداخلت کی وجہ سے یا انڈیا کے ساتھ حال ہی میں بڑھتے ہوئے تعلقات کے پیش نظر، یہ ابھی تک تو یہ اندازے ہیں صرف، اگر وہ بہت زیادہ قربت ان کی بڑھتی ہے تو ہمارے پاس جو دو آپشن ہیں اس میں ایک تو ہم طالبان کی لیڈرشپ کو انگیج کریں اور ان کے ساتھ کوشش کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، چاہے وہ غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ بارڈر کے ایشوز ہیں، چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایشو ہے، جو بھی ایشوز ہیں ان کو آپ بات چیت کے ذریعے، اور ٹی ٹی پی کا ایشو obviously which is the most important one، ان کے ساتھ طے کریں۔ اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں یا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن یہی ہے کہ ہم بھی پھر طالبان مخالف دھڑے جو ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے کریں، اور ان میں سے ایک بڑا رابطہ جو ہے وہ شمالی اتحاد کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو طالبان کے ساتھ برسر پیکار ہے اور آج سے نہیں ہے، بہت دیر سے ہے۔ شمالی اتحاد کے اکثر رہنما جو ہے نا وہ بس آج کل آباد کہہ لیں یا بستے کہہ لیں یا شفٹ ہوئے ہوئے ہیں تاجکستان میں، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات بڑی برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاجکستان ایک میجر بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے، اور پاکستان اس کے تجربے سے، اس کے وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ بنے گا پھر شمالی اتحاد کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطے بحال کرنے کا۔ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بات چیت آگے کیسے بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیے، دوسری بات جو ہے میرے خیال سے اب اس طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، جو خاص طور سے یو اے ای اور سعودی عرب ہیں، جن کا بڑا انفلوئنس ہے طالبان لیڈرشپ کے اوپر، حال ہی میں ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی، جو یو اے ای کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ، کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے، اس لیے کہ جو یو اے ای کے سربراہ ہیں وہ بھی پرسوں ہی تو ملے ہیں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رحیم یار خان میں، تو یہ چونکہ قریب دونوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو رابطہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ، بھارت کے فارن سیکرٹری کا اور
افغان جو فارن منسٹر ہیں ان کا، اور یہ جو ملاقات میں نے بتائی ہمارے پرائم منسٹر کی اور یو اے ای کے۔ اچھا بخاری صاحب، وخان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بھی صورتحال جو ہے وہ میں آ رہا ہوں، بالکل آپ کا اشارہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے وخان ایک ایسا کوریڈور ہے جس کی سرحد جو ہے 3 ملکوں سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاجکستان بھی ہونا ہے، ساتھ چائنا بھی ہے، ساتھ افغانستان، اور ہم تو ہے ہی ہیں۔ ایک اندیشہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پینیٹریٹ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے اور سی پیک کو ہٹ کرتے ہیں، یا سی پیک میں جو چائنیز کے اوپر جو اسیسینیشنز ہوتی ہیں اس میں انسٹرومنٹل ہوتے ہیں، وہ اسی واخان کی پٹی سے آتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اٹس اے میجر کنسرن۔ لیکن اس حوالے سے بہت سی غلط افواہیں اور غلط خبریں بھی پھیلائی گئی ہیں۔ ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا انٹرنیشنل سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان نے وہاں قبضہ کر لیا ہے جی، حالانکہ یہ بالکل بیتوکی بات ہے۔ جو ہوا ہے جس کی وجہ سے طالبان کی قیادت ہم سے نالاں کہہ لیجئے یا ناراض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اکثر وارننگ دیتے رہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو روکیے، جی، یہ بارڈر کراس کرتے ہیں، اور اس بارڈر کراس کرنے میں وہاں کی جو چوکیاں ہیں طالبان حکومت کی، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور وہ آگے پاکستان میں کارروائیاں کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں اپنے یعنی اڈوں پر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ ان کو روکنے میں ناکام ہوں گے یا آپ نے ان کو نہ روکا تو پھر ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اٹیک کریں گے۔ اور یہ ہوا بھی، ایک ریسنٹ سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے جس میں جا کے ہم نے ان کو چیز کیا ہے، اور ان کو جس کے بارے میں افغانستان کا کلیم یہ ہے کہ جی ہمارے سویلین علاقے پر بمباری کی گئی ہے اور 46 لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ ٹینشن جو ہے اس کو بڑھنے سے روکنا پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور افغانستان کے مفاد بخاری میں صاحب، آپ بھی کو ہے۔ لگتا ہے کہ ٹینشن کو روکنا، یا ابھی اب بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہیے، جس طرح سے افغانستان کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کے تو اپنا دوست کہتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں، مہمان ہے یہ، اور ٹی ٹی پی جس طرح سے بارڈر سے حملے بھی کرتا ہے، تو بخاری صاحب کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے بھی جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہمارے کہنے پر، ہماری درخواست پر، انہوں نے ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ایک پیچھے کے پروونس میں جا کے آباد کر دیا، لیکن وہ دوبارہ پھر بارڈر پہ آ گئے۔ تو ایک دفعہ تو انہوں نے ہماری بات مانی تھی، لیکن اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں ان سے کہ وہ ان کو وہاں سے نکال دیں گے یا وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، تو یہ میرے خیال سے بے معنی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بیان کر دیا اوپر کہ ان کے آپس میں درینہ تعلقات ایسے ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی، اور جو میں نے جنگ کہی امریکہ کے خلاف جو لڑی گئی ہے اس میں ان کا رول ہے، اس لیے وہ ان کو نکالیں گے تو نہیں۔ ہم نے ان کو یہ آفر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو پاکستان حکومت نے، کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایلیجنس ظاہر کریں اور آپ واپس آ جائیں، جس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے۔ سیورل راؤنڈ آف ٹاکس ور ہیلڈ، اگر آپ کو یاد ہو، فالوئنگ دا وزٹ آف دا دین ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیاض امید، جو آج کل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت سارے وفود جو ہیں وہ وہاں گئے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے، لیکن بات وہ بنی نہیں۔ اچھا بخاری صاحب، بالکل صحیح بات ہے کہ بات بنتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف سے افغانستان بھارت کے قریب جا رہا ہے، ان کے ساتھ اپنے معاشی اقتصادی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر دوسری طرف افغان طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا کہ ٹی ٹی پی نے ان کے علاقوں پر کوئی ایسا حملہ کیا ہے۔ تو یہ تو سب ہر چیز واضح ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ، اور یہ افغانستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جن ملکوں کے بیچ بارڈر کامن ہوتا ہے وہاں اس طرح کی اسکرمشز تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا سکیل اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا اب ہو گیا ہے۔ جو میرے نزدیک زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب انڈیا کود پڑا ہے۔ یہ سب سے زیادہ الارمنگ اور چیز تھی، انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بلیڈ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے سی پیک کو گرج کرنے کے لیے وہ ایران کے ساتھ مل کے چابہار کی بندرگاہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ایز پیرلل ٹو سی پیک، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو ابھی رابطے ان کے ہوئے ہیں شاید افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ خیر کی توقع تو خیر آپ ہندوستان سے نہیں کر سکتے، نہ اب تو طالبان سے بھی نہیں کر سکتے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہندوستان کے اس معاملے میں کود پڑنے کے بعد پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ بالکل ہمیں بہت سالڈ پالیسی کے ساتھ اپنے تعلقات کابل اور کابل کی حکومت کے ساتھ
बेहतर करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। दुबई में जो अफ़गान तालिबान की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को यकीनी तौर पे मोहतात होना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि तालिबान हुकूमत के साथ जो है मामलात ठीक किए जा सकें।